بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت علی نے اپنی 20 سالہ بیٹی کو بیاہ کر رخصت کیا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ 7 ماہ بعد ہی گھر واپس آ جائے گی۔ رحمت علی کی بیٹی نے والدین کے گھر پر ہی ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، مگر رحمت علی کا پتھر دل داماد بیٹے کو دیکھنے کے لیے بھی نہ آیا اور طلاق نامہ بھجوا دیا۔ جو وجہ بتائی گئی اسے سن کر رحمت کا دل کانپ اٹھا، کیونکہ دوستو آج جو سچا واقعہ میں آپ کے سامنے دہرانے جا رہا ہوں، کہنے کو تو یہ کہانی رحمت علی اور اس کے گھرانے کی ہے، مگر سچ کہوں تو کہانی سننے کے بعد آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ کہانی صرف رحمت علی کے گھر کی نہیں ہے۔ رحمت علی ایک درزی تھا، خود رحمت علی ہی نہیں اس کے والد بھی درزی ہی تھے، اور ان کے بعد رحمت علی نے بھی باپ کے کام کو ہی آگے بڑھایا۔ رحمت علی کے 4 بچے تھے، ایک بڑا بیٹا اور 3 بیٹیاں۔ نہ صرف رحمت علی خود کپڑے سلائی کرتا تھا بلکہ اس کی بیوی بھی یہی کام کرتی تھی، کپڑے سلائی کرتی تھی، اور اس طرح ان کے گھر کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی، کیونکہ آج کل کے دور میں کپڑوں کی سلائی بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ ایسے میں میاں اور بیوی دونوں مل کر یہ کام کرتے تھے تو ان کی اچھی دہاڑی بن جاتی تھی۔ اور تو اور رحمت علی کا بڑا بیٹا بھی اسی کام میں باپ کے ساتھ ہاتھ بٹا رہا تھا۔ رحمت علی کے بیٹے نے تو 10ویں تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد تعلیم کے سلسلے کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اس سے چھوٹی بیٹی شاہدہ تھی، شاہدہ نے بھی FA تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ بیٹا تو ابھی غیر شادی شدہ تھا، مگر رحمت علی نے شاہدہ کو سادگی سے بیاہ کر رخصت کر دیا تھا۔ شاہدہ سے چھوٹی ارم نے بھی FA تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اپنی ماں کے ساتھ سلائی کڑھائی میں مدد کروایا کرتی تھی۔ باقی سب بہنوں کی نسبت ارم کچھ شوخ اور چنچل سی لڑکی تھی۔ ارم کی بات بچپن میں ہی اپنے ماموزات سے طے ہو چکی تھی، لہٰذا جب ارم نے 12ویں جماعت کا امتحان دیا اور اب اسے گھر پر بیٹھے ہوئے بھی 5-6 ماہ گزر چکے تھے تو اس کی ماں نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ارم کی بھی رخصتی کر دی جائے، کیونکہ گھر ہی کی بات ہے۔ ماموں نے بھی کہا بسم اللہ کرتے ہیں۔ یوں ارم کا ماموں چند لوگوں کے ساتھ ان کے گھر آیا اور انہوں نے نہایت ہی سادگی سے صرف گھر میں ہی 5-6 لوگوں کا کھانا بنایا اور اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ جس نے دیکھا اس نے واہ واہ کی کہ شادی تو ایسی ہونی چاہیے۔ رحمت علی نے اپنی بیٹی کے لیے تھوڑا سا زیور بنا رکھا تھا، ہاتھ کی انگوٹھی، کان کی بالیاں اور گلے کا چھوٹا سا لاکٹ، مگر ارم کے ماموں نے یہ کہتے ہوئے زیور لینے سے انکار کر دیا کہ یہ بیٹی تو اپنے گھر سے نکل کر اپنے ہی گھر میں جائے گی، یہ زیور تم سنبھال کر رکھو، جو بیٹی گھر سے باہر بیاہو گے اسے دے دینا۔ ارم کی ماں نے جس کو یہ بات بتائی، لوگوں کی آنکھیں رشک اور حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہر ایک نے کہا کہ بہن بھائی ہوں تو اس طرح کے، جو ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے والے ہوں۔ دیکھو تو ذرا بھائی نے کیسے بہن کی بیٹی رخصت کی ہے، ایک پائی کا خرچ نہیں ہوا اور لڑکی بیاہ ہو گئی۔ رحمت علی اور اس کی بیوی بہت خوش تھے۔ دوسری بیٹی بھی بیاہ کر اپنے گھر کو رخصت ہو چکی تھی، اب ان کا زیادہ بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ رحمت علی اور اس کی بیوی نے اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ بڑی بیٹی اپنے گھر میں خوش باش تھی اور ارم تو گئی ہی ماموں کے گھر تھی۔ اس کے بارے میں تو یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ بیٹی تم اپنے گھر میں خوش ہو، کیونکہ یہ یقینی بات تھی کہ وہ ماموں کے گھر میں خوش ہی ہوگی۔ ارم کی شادی کو 6-7 ماہ گزر چکے تھے، اب وہ ماں بھی بننے والی تھی۔ 7 ماہ کے بعد ارم کا شوہر اسے رحمت علی کے گھر پر چھوڑ کر گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی یہ سمجھے کہ ارم کا شوہر اسے بچے کی پیدائش کے لیے چھوڑ کر گیا ہے۔ ارم کے والدین نے جب ارم سے اس بات میں سنگن لینے کی کوشش کی تو اس نے بھی یہی کہہ کر بات کو ٹال دیا کہ ہاں میں بچے کی پیدائش تک یہیں رہوں گی۔ ماں باپ بھی خوش تھے، بیٹی کا خوب خیال رکھ رہے تھے، اس کی آؤ بھگت کر رہے تھے کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی۔ مگر جب ارم کو رحمت علی کے گھر آئے ہوئے 10 سے 15 دن گزرے تو ماں باپ کے کان کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ عمر رسیدہ تھے، جہاں دیدہ لوگ تھے، سمجھ گئے تھے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ دونوں میاں بیوی کو پہلا خیال یہی آیا کہ میاں بیوی کے بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی۔ رحمت علی نے بیوی کو دھیمے لہجے میں کہا کہ ارم کو سمجھانا کہ شادی شدہ زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو کسی بھی صورت اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آتی، اسے بتا دو، اگر ناراض ہو کر آئی ہے تو یہ بہت برا فیصلہ ہے۔ ارم کی عمر اس وقت بمشکل 20 سال تھی، وہ اپنے ماں باپ کو کوئی بھی بات واضح طور پر نہیں بتا رہی تھی۔ اگر تو اس کے ماں باپ یہ پوچھتے کہ کیا تمہارا شاہد کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے تو وہ کہتی نہیں، شاہد کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔
ارم کے ماں باپ پھر پوچھتے کہ کیا ماموں ممانی نے کچھ کہا ہے۔ ارم پھر سے نفی میں سر ہلا دیتی۔ تو پھر آخر کیا بات ہے؟ کیونکہ کوئی بات تو تھی۔ 10-15 دن ہونے کو آئے تھے، نہ تو شاہد کا کبھی فون آیا نہ ہی اس کے ساس سسر کا، جبکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ارم کو آئے ہوئے 2 دن بھی نہیں گزرتے تھے کہ اس کے پیچھے اس کے ماموں ممانی، حتیٰ کہ اس کے شوہر بھی دن میں کئی بار کال کرتے اور اسے واپس آنے کے لیے اکساتے تھے۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ 10-15 دن میں ایک بار بھی کسی کا فون بھی نہیں آیا؟ جب بارہا پوچھنے پر بھی ارم نے اپنے والدین کو کوئی بھی واضح بات نہیں بتائی تو آخر ایک دن رحمت علی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم خود اپنے بھائی کو فون کرو، اس سے پوچھ لو یا شاہد سے بات کرو کہ آخر کیا بات ہے۔ رحمت علی کی بیوی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اسی دن اس نے شاہد کو فون کیا۔ سلام دعا کے بعد ہی رحمت کی بیوی نے یہ بات نوٹ کر لی کہ شاہد کا رویہ کچھ اکھڑا سا ہے، الجھا سا ہے، روکھا سا ہے۔ اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ ظاہر ہے بیٹی کی ماں تھی۔ بڑے نرم لہجے میں اس نے اپنے داماد سے سوال کیا، شاہد بیٹا کیا بات ہے؟ کیا ارم سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے؟ تم دونوں کا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ اور جو بات شاہد نے کہی اسے سن کر ارم کی ماں کا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ شاہد کہنے لگا، پھپھو میں ارم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ اسے آپ کے گھر اس لیے چھوڑا ہے کہ ڈیلیوری ہو جائے۔ ڈیلیوری کے بعد میں طلاق نامہ بھیج دوں گا۔ ارم کی ماں کے ہاتھ میں فون کانپ کر رہ گیا۔ کہنے لگی، شاہد بیٹا خدا کا خوف کرو، اتنی بڑی بات منہ سے نکالتے ہوئے تمہارا دل نہیں کانپا کیا؟ آخر ہوا کیا ہے یہ بھی تو پتہ چلے۔ شاہد کہنے لگا، آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ارم کی ماں کا تو بی پی لو ہو گیا، اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ رحمت علی فوراً بیوی کو لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ رات تک وہ دونوں میاں بیوی گھر تو واپس آ چکے تھے، مگر یہ صورتحال بڑی گھمبیر تھی۔ رحمت علی نے کہا، یہ بات تو زیادہ ہی بگڑی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، چلو ہم تمہارے بھائی کے گھر چلتے ہیں۔ اگلے ہی دن دونوں میاں بیوی ارم کے ماموں کے گھر جا پہنچے، مگر وہاں پہنچ کر دونوں میاں بیوی کو بہت ہی اجنبیت محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے وہ کسی اور کے گھر میں بیٹھے ہوں، کسی بیگانے کے گھر میں، کیونکہ ارم کے ماموں ممانی سمیت شاہد کا رویہ بھی بہت ہی لیا دیا سا تھا۔ دونوں میاں بیوی وہاں سر جھکائے شرمندگی سے بیٹھے رہے اور کئی بار یہ سوال کیا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ارم کے ماموں اور ممانی نے کہا، ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ہی ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، آپ ان سے ہی پوچھ لیجئے۔ جبکہ شاہد نے ایک فقرہ کہہ کر باتیں ختم کر دیں کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے، بہتر ہوگا کہ وہ خود اپنے منہ سے آپ کو بتائے کہ ہوا کیا ہے۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے واپس آ گئے۔ گھر آ کر انہوں نے ارم کو اپنے پاس بٹھایا، پہلے پیار محبت سے خوب سمجھایا، پھر ڈانٹا ڈپٹا بھی، مگر ارم بھی منہ سے کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں تھی۔ آخرکار دونوں میاں بیوی ہار کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور اب وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ارم کی ڈیلیوری ہو جائے، شاید بچے کی پیدائش کے بعد ماحول بدل جائے، دل نرم پڑ جائیں۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے باقی کے 2 ماہ بھی گزر گئے۔ ارم نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ رحمت علی نے بچے کی پیدائش کے بعد ارم کے ماموں کے گھر مٹھائی بھجوائی کہ مبارک ہو، آپ کا پوتا ہوا ہے، مگر دونوں میاں بیوی یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ مٹھائی واپس آ گئی۔ اب گھر میں ہونے والی اس گڑبڑ کا اس وقت تک تو پردہ تھا جب تک ارم کا بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ بچہ ہونے کے بعد جب 40 دن بھی گزر گئے، اب ارد گرد والوں نے، جان پہچان والوں نے پوچھنا شروع کر دیا، ارم کب تک رہے گی؟ کیا ارم کا شوہر اسے لینے نہیں آیا؟ ارم اپنے گھر کب جائے گی؟ خیر تو ہے بھابھی، کیا بات ہے؟ کیا کوئی جھگڑا چل رہا ہے؟ کیونکہ دیکھنے سننے والے حیران تھے۔ 20 سال کی کم عمر بیوی اور ایک خوبصورت بیٹا، آخر سسرال والے لینے کیوں نہیں آ رہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ شوہر سے انبن ہو گئی ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑنے پر تیار ہو گیا ہے؟ رحمت علی اور اس کی بیوی اب اکثر پریشان رہتے تھے۔ راتوں کو جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، تہجد میں خدا کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے کہ ان کی بیٹی کا گھر بسا رہے۔ دکھ تو اس بات کا تھا کہ یہ دعائیں انہیں اس گھر کے لیے مانگنی پڑ رہی تھی جس کا یقین تھا کہ یہ بس رہے گا۔ اور پھر ارم کا بیٹا 2 ماہ کا ہوا جب ایک روز طلاق کے کاغذات آ گئے، اور یہ کاغذات خود ارم کا شوہر شاہد لے کر آیا تھا۔ رحمت علی نے شاہد کے آگے ہاتھ باندھے اور کہنے لگا، تم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی، تم نے ہماری بیٹی کو چھوڑ دیا، ہمارے دل چھلنی چھلنی ہو گئے ہیں، مگر اب خدا کا واسطہ ہے وجہ تو بتا دو۔ شاہد کی نظریں جھک گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا،
ہم دونوں کے درمیان طلاق جتنی غیر متوقع آپ کے لیے ہے اتنی ہی دل دکھا دینے والی اور غیر متوقع میرے لیے ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ارم کو چھوڑوں گا، مگر ارم کی حرکتیں، اس کا کردار ایسا نہیں ہے کہ میں اسے بسا سکوں۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ ماں بن سکے، یہ ماں بن کر اولاد کی پرورش کر سکے، کیونکہ ابھی خود اس کی تربیت ہونے والی ہے۔ داماد کی باتیں سن کر رحمت علی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کہنے لگے، شاہد ہوش میں تو ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تب شاہد کہنے لگا، میں نے آپ بڑوں کے سامنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا، کیونکہ میرا ضمیر اجازت ہی نہیں دے رہا تھا، زبان کو زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ میں یہ بات اپنے منہ پر لاؤں۔ اسی لیے میں اب تک کہہ رہا تھا کہ خود ارم سے پوچھیں۔ جانتے ہیں اب تک ارم کیا کرتی رہی؟ رحمت علی اور اس کی بیوی نے سوالیہ نظروں سے داماد کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، بے وفائی، آپ کی بیٹی میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے، فون پر کسی سے گپ شپ کرتی ہے، باتیں کرتی ہے، میسیجز جاتے ہیں، کالز ہوتی ہیں، اور میں تو فوج کا ملازم ہوں، 10 دن کی چھٹی 6 ماہ کے بعد جا کر ملتی ہے۔ میرے پیچھے یہ کیا گل کھلاتی رہی، یا آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اس نے اس غیر مرد کو گھر تک بلا لیا، وہ اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، اسے میری ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ عاشقی معشوقی کا کھیل میرے گھر جا کر نہیں شروع ہوا، یہ یہیں سے چالو تھا۔ ارم اس شخص سے نہ جانے کب سے بات کر رہی ہے، اور یہ سب جاننے کے بعد میں اتنا ظرف نہیں رکھتا کہ ارم کو اپنے گھر پر بسا لوں، لہٰذا میں نے اسے طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ اب آپ کی بیٹی آپ کے حوالے ہے، اور میں اپنے بیٹے سے بھی دستبردار ہوتا ہوں، کیونکہ کل کو جب میرا بیٹا جوان ہوگا میں اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ سچ بتاؤں گا تو بھی میں برا کہلاؤں گا، اور اگر جھوٹ کہوں گا تو بھی مجھ سے ہی سوال کیا جائے گا کہ پھر میں نے اس کی ماں کو کیوں چھوڑا۔ اس لیے یہ بیٹا بھی میں ارم کے سپرد کر رہا ہوں، تاکہ کل کو جب یہ جوان ہو جائے تو ارم اسے اس کے سوال کا جواب دے کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو کیوں چھوڑا تھا۔ شاہد وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ رحمت علی اور اس کی بیوی سر جھکائے اپنی جگہ پر ساکت و جامد بیٹھے تھے، کیونکہ انہیں اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جب یہ ساری بات ارم کے آگے رکھی گئی تو اس کا کہنا تھا کہ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ ارم کے پاس موبائل تھا۔ شادی سے پہلے ہی اس کی کسی شخص کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، وہ اسے پسند کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر جانتی تھی کہ اس کے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، اس کے والدین کبھی بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا اس نے خاموشی سے شاہد کے ساتھ شادی کر لی۔ ارم کا کہنا تھا کہ میں نے شادی اس لیے کی کیونکہ میرا خیال تھا کہ شادی کے بعد میں شاہد کے ساتھ گھل مل جاؤں گی اور اس شخص کو بھول جاؤں گی، مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ شاہد تو گھر پر نہیں تھا، شاہد تو فوج کا ملازم تھا، وہ 10 دن بعد چلا جایا کرتا تھا۔ مجھے تنہائی محسوس ہوتی تھی، میں پھر سے اس شخص سے بات کرنے لگ گئی، وہ سوئی ہوئی محبت پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ ارم کے والدین سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ اس کے بعد تو ایک طوفان تھا جس کا سامنا ارم کے والدین کو کرنا پڑا۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ ارم اپنے ماموں کے گھر سے واپس آ گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہوئی؟ تانے تھے، طنز تھے، سوال تھے اور چبھتی ہوئی نظریں تھیں۔ ارم کے والدین تو جیسے جیتے جی مر گئے تھے۔ ارم کے اس ایک غلط قدم نے صرف ارم کا گھر برباد نہیں کیا، اس کے تانے ارم کی بڑی بہن کو اپنے گھر میں بھی سننے پڑے۔ اس کے سسرال والوں کا رویہ بدل گیا، حتیٰ کہ وہ ارم کے کردار کے تانے اپنی بہو کو بھی دینے لگے۔ انہوں نے اپنی بہو کا بھی جینا دو بھر کر دیا۔ وہ بھی آ کر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتی، روتی، آنسو بہاتی اور اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی کہ اب اسے سسرال میں بات بات پر ارم کے کردار کے تانے دیے جاتے ہیں۔ اور تو اور چھوٹی بہن اپنی تعلیم مکمل کر کے گھر بیٹھ چکی تھی، اس کے رشتے میں بھی اب رکاوٹ آنے لگی۔ خود ارم کا رشتہ کرنا تو دو بھر ہو چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد رحمت علی اور اس کی بیوی نے بہت کوشش کی کہ ارم کی دوسری شادی ہو سکے، کیونکہ ابھی ارم کی عمر ہی کیا تھی۔ طلاق کے وقت وہ محض 20 سال کی لڑکی تھی، مگر ماموں کے گھر سے طلاق ہونے کے بعد ارم کے ماتھے پر طلاق کا دھبا تو تھا ہی، مگر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی تھا، ایک ایسا سوالیہ نشان جس کا ارم کے پاس اور ارم کے والدین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس بات کو تقریباً 5 برس گزر چکے تھے۔ 5 برس کی مسلسل کوشش کے بعد آخر کار رحمت علی اور اس کی بیوی نے چھوٹی بیٹی کا رشتہ تلاش کیا، وہ بھی بے جوڑ۔ ارم کی چھوٹی بہن جو اس وقت محض 23 برس کی تھی، اس کی شادی ایک 45 سالہ شخص سے ہوئی جس کی بیوی 2 بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو چکی تھی۔
یہ رشتہ اتنا بے جوڑ تھا کہ ارم کی چھوٹی بہن کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی جانتے تھے، مگر لوگوں نے بھی طرح طرح کی باتیں کیں۔ کسی نے طنز کیا تو کسی نے پھر سے آئینہ دکھایا، مگر خود ارم کے گھر والے اور اس کی چھوٹی بہن بھی یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ اب رشتہ ہونا بہت مشکل کام ہے۔ اور اسی طرح ارم کے بھائی کا بھی رشتہ طے ہوا۔ ارم کی یہ طلاق لوگوں کے ہاتھ جیسے ایک ڈگڈگی آ چکی تھی جسے ہر موقع پر بجانا ضروری تھا۔ ارم کے ایک غلط قدم نے صرف اس کی زندگی برباد نہیں کی، اس کے گھر میں موجود ہر فرد کی زندگی پر برا اثر پڑا، اور تو اور خود رحمت علی اور اس کی بیوی کا کام بھی بے حد متاثر ہوا۔ لوگوں نے اپنی جوان بچیوں کو ان کے گھر بھیجنا چھوڑ دیا کہ ان کی بیٹی کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اور خود ارم اب خاموشی سے اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی زندگی گزار رہی ہے۔ ابھی عمر محض 25 برس ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ بیٹا بھی جوان ہو رہا ہے، کل کو وہ بھی سوال کرے گا، وہ بھی جواب مانگے گا، اسے بھی وضاحت دینی پڑے گی کہ آخر معاملہ کیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ مستقبل میں شاید کبھی ارم کا رشتہ بھی کہیں ہو ہی جائے گا، لیکن فی الحال وہ صرف پچھتاووں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، کم عمری میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینے سے پہلے 100 بار سوچ لیجئے، کیونکہ یہ صرف موبائل نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ۔ اس میں موجود ایک ڈیلیٹ کا بٹن اسکرین سے تو سب کچھ ڈیلیٹ کر سکتا ہے، مگر اس کے برے اثرات کو آپ زندگی سے پھر کبھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ بچوں کا ناسمجھی میں ایک اٹھایا گیا غلط قدم ساری عمر کی کمائی گئی عزت کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچے اور خاص طور پر بیٹی کے ہاتھ میں جلتا کوئلہ تو رکھ دیجئے، مگر کبھی موبائل نہ رکھیے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔